الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے داڑھی سنت رسول مومن کی شان، اور داڑھی نہ رکھنے والوں، داڑھی منڈوانے والوں کے خود ساختہ بہانے اور ان کا مدلل جواب اور حل۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے مرد کو داڑھی کے ذریعے سے حسن عطا فرمایا اور عورت کو اس کے سر کے بالوں کے ذریعے سے حسن عطا فرمایا۔ جب کوئی انسان اللہ رب العزت کا دیا ہوا حسن قبول نہیں کرتا تو اسے اللہ رب العزت کی تخلیق اور اللہ کی خلقت میں تغیر اور تبدل سمجھا جاتا ہے، جو اللہ کو بھی پسند نہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ ظاہراً ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کی وضاقت اور لباس اور شخصیت سے ہے۔ کسی بھی مذہب، کسی بھی شخصیت کی پہچان اس کی ظاہری وضاقت اور اس کا لباس، شکل و صورت اور حال حلیہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بحیثیت مسلمان ہمیں جو ظاہری وضاقت جس کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ مونچھوں کے کاٹنے میں مبالغہ کرو اور داڑھی کو معاف کرو، یعنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی جو ظاہری وضاقت ہے وہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی اور مونچھوں کا تراشنا ہے، اور یہی وضاقت اصحاب رسول کی بھی ہے، ائمہ مجتہدین کی بھی ہے، علماء محدثین کی بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب یہ چیز رواج پذیر ہو چکی ہے کہ بہت سارے مسلمان داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی منڈواتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک جرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جرم تب مزید بڑھ جاتا ہے جب اس جرم کو تحفظ دینے کے لیے خود ساختہ بہانے تراشے جاتے ہیں، خود ساختہ دلائل گڑھے جاتے ہیں، اور اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ عمل ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ اچھا ہے۔ ہم نے اسی سلسلے میں جو گزشتہ ہماری نشست تھی اس میں ہم نے 4 بہانے جو داڑھی منڈوانے والے یا داڑھی کٹوانے والوں کے خود ساختہ بہانے تھے ان کا ہم نے جائزہ لیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز 7 جو ان کے بہانے خود ساختہ دلائل ہیں ان کا جائزہ اور ان کا جواب انشاءاللہ آج پیش کیا جائے گا۔ پہلا خود ساختہ بہانہ یہ ہے کہ کیا سارا دین داڑھی میں ہے، یا دین سارے کا سارا داڑھی کا نام ہے؟ تو ہم نے اس پہ یہ گزارش کی تھی کہ ظاہر سی بات ہے سارے کا سارا دین داڑھی میں نہیں ہے، لیکن داڑھی دین میں ضرور ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ داڑھی بھی دین نہیں اور چھوٹی چھوٹی مزید چیزوں کو یوں ہی یہ کہہ کر نکالتے رہیں کہ یہ بھی دین میں نہیں، یہ بھی دین میں نہیں، تو اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی اپنے بدن سے پہلے بال نوچ لے کہ اس کا نام تو بدن نہیں ہے، پھر ناخن نکال دے کہ اس کا نام تو بدن نہیں ہے، پھر ہاتھ کاٹ دے اور کہے اس کا نام تو بدن نہیں ہے، اور اس کے بعد ٹانگیں اپنی کاٹ دے اور کہے کہ اس کا نام تو بدن نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان ساری چیزیں یہ سب جب ملتی ہیں تو ان سے جو حلیہ تشکیل پاتا ہے اسے بدن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جب ملتی ہیں تو ان کے ملنے سے جو چیز تشکیل پاتی ہے اسے دین کہا جاتا ہے۔
اسی طرح ایک خود ساختہ بہانہ یہ تھا کہ داڑھی کا حکم قرآن میں تو نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہم نے دیا تھا کہ کیا قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف وہی بات ماننی ہے جو قرآن میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ماننی۔ تیسرا خود ساختہ بہانہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا کہ داڑھی سنت ہی تو ہے۔ اس کا ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ داڑھی کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ داڑھی سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کا وجوب سنت سے ثابت ہے، ورنہ داڑھی کا جو عمل ہے داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے، اور اس کا کاٹنے یا منڈوانے والا واجب کے ترک کرنے کا مرتکب ہے۔ جیسے عشاء کی نماز کے ساتھ 3 وتر واجب ہیں، جیسے وتر چھوڑنا گناہ ہے ویسے داڑھی کو منڈوانا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا بہانہ ہم نے یہ بیان کیا تھا جو خود ساختہ بہانہ ہے داڑھی مونڈنے والوں کا یا منڈوانے والوں کا، کہ بھائی اصل تزکیہ ہونا چاہیے، نفس کا تزکیہ ہو، داڑھی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اندر پاک ہونا چاہیے۔ تو ہم نے گزارش کی تھی کہ جب کسی چیز کا اندر پاک اور صاف ستھرا ہو، اس کا اظہار اس کے باہر اور اس کے ظاہر سے ہوتا ہے۔ جیسے پھل کا چھلکا اگر خراب ہو تو یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ پھل اندر سے خراب ہے، اور جب پھل اندر سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے رفتہ رفتہ وہ خرابی بڑھتے بڑھتے چھلکے پہ بھی اس کا اظہار اور ظہور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اندر سے خراب ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ظاہر پہ اللہ کا حکم نافذ نہیں کر سکتا، اپنے ظاہر کو سنت رسول کے مطابق نہیں بنا سکتا، اس کا یقینی سا مطلب یہ ہے کہ اس کے باطن میں بھی گڑبڑ ہے جسے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم نے گزشتہ نشست میں بیان کی تھی۔ چوتھا خود ساختہ بہانہ داڑھی منڈوانے والوں کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن داڑھی رکھ کر اپنی اس داڑھی کی آڑ میں شکار کرتے ہیں، یعنی داڑھی رکھنے والے بہت سارے فراڈ کرتے ہیں، داڑھی رکھنے والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو محترم جواب اس کا یہ ہے کہ آپ خود داڑھی رکھیں، داڑھی رکھنے کے بعد جو آدمی اس طرح کا اعتراض آپ پہ کرے تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ میں بھی داڑھی والا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے آپ سے کتنا دھوکہ کیا ہے، میں نے آپ سے کتنا فراڈ کیا ہے، میں نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ جب آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا تو آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے اگلے بندے کا ذہن بھی صاف ہو جائے گا اگر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا اعتراض کرتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ کہی جائے کہ اگر لوگ داڑھی رکھ کے فراڈ کرتے ہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں داڑھیوں والے ایسے بھی ہیں الحمدللہ جن پہ اعتماد بھی کیا جاتا ہے اور وہ اپنے اعتماد پہ پورا اترتے بھی ہیں، جبکہ اس کے برعکس داڑھی نہ رکھنے والوں میں فراڈ یا دھوکہ کرنے والے یا بد اعتماد قسم کے لوگ یہ ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو اگر داڑھی رکھ کے کوئی فراڈ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے داڑھیوں والے غلط ہیں، جیسے داڑھی نہ رکھنے والا اگر فراڈ کرے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے داڑھی نہ رکھنے والے غلط ہیں، لہٰذا یہ دلیل بھی، یہ ہیلہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر نمبر 6 پہ جو خود ساختہ ہیلہ بہانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اسلام کی توہین ہوتی ہے کہ اگر ہم داڑھی بھی رکھیں اور پھر گناہ بھی کریں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ داڑھی نہ رکھیں تاکہ داڑھی کی توہین نہ ہو۔ تو میرے محترم بھائی بات یہ نہیں ہے اگر آپ داڑھی رکھ کے کوئی گناہ کریں گے تو صرف آپ کو گناہ کا گناہ ملے گا، داڑھی مونڈنے کا گناہ تو نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کی داڑھی بھی نہیں اور آپ گناہ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دورے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک داڑھی نہ رکھنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کا گناہ، جرم کا گناہ۔ اب یہ دلیل دے کہ داڑھی بھی منڈوا دینا، یہ تو عجیب سی منطق ہے کہ آپ ایک نقصان سے بچنے کے لیے اپنا دوہرا نقصان کر رہے ہیں، یعنی اس نقصان سے آپ بچنا چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے داڑھی کی توہین نہ ہو کیونکہ میں مجرم سا آدمی ہوں، گناہگار سا آدمی ہوں، اس لیے میں داڑھی اتار دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائی ایسا نہیں ہے، داڑھی رکھے ہوئے اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اسے صرف اس گناہ کا گناہ ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والا 24 گھنٹے داڑھی نہ رکھنے اور داڑھی مونڈنے کے اور واجب کو ترک کرنے کے گناہ کا شکار ہے اور اس کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے اگر یہ دلیل شیطان نے کسی کو سمجھائی ہو، پڑھائی ہو، تو اس سے اگلی والی دلیل جب شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کی وہ دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ جناب آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر آپ گناہ کرتے ہیں،
آپ کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، لہٰذا خدا نخواستہ علیاذ باللہ آپ اسلام ہی چھوڑ دیں تاکہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو۔ تو ہرگز کوئی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میری ذات، میرے طرز عمل کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو۔ تو جب کوئی بھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنی برائی اور اپنے جرم کی وجہ سے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اسی طرح اپنے جرم کو سہارا دینے کے لیے داڑھی مونڈ دینا اور یہ دلیل دینا کہ ہم داڑھی اس لیے مونڈ رہے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے داڑھی کی توہین نہ ہو، لہٰذا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف شیطان کی ایک چال ہے، شیطان نے ذہن کے اندر ایک چیز بٹھائی ہوئی ہے تاکہ یہ آدمی اپنے اس عمل پہ پختہ رہے، کبھی داڑھی رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ نہ بنا لے۔ ساتواں بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ داڑھی اگر رکھ لیں تو نوکری نہیں ملتی، اگر نوکری ملی ہوئی ہے تو ترقی نہیں ہوتی، ملازمت نہیں ملتی۔ میرے محترم بھائی یاد رکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہارے بارے میں رزق دینے کا تاخیر سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو تاخیر سے رزق دینا ہے یا رزق میں وسعت دینی ہے، اس تاخیری رزق کی وجہ سے آپ گناہ کا رستہ اختیار کر کے رزق کبھی طلب نہ کریں۔ اللہ رب العزت پہ اپنی تقدیر کا فیصلہ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے جب آپ کے لیے مقدر رکھا ہے نوکری آپ کو ضرور ملے گی، لیکن نوکری کے حصول کے لیے اگر آپ گناہ کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہی نہیں یا داڑھی رکھ کر مونڈتے ہیں تاکہ مجھے نوکری مل جائے، تو جس نوکری کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے ہو اس سے کیا سکون، کیا خاک سکون ملے گا؟ اس نوکری سے پرورش پانے والی، پروان چڑھنے والی اولاد، کیا وہ ہماری فرمانبردار ہو سکتی ہے کہ جس کے رزق کے حصول کے لیے ہم نے ابتدا کی تو اللہ کی نافرمانی سے کی؟ اور یاد رکھیں یہ بات بھی نہیں ہے کہ داڑھی رکھ کے نوکری نہیں ملتی۔ اگر داڑھی رکھ کے نوکری کا کوئی مسئلہ ہوتا تو سکھ بہت بڑی تعداد میں داڑیاں رکھتے ہیں اور وہ کاٹتے ہی نہیں ہیں، بہت لمبی چوڑی داڑیاں ہوتی ہیں، سر پہ پگڑی بھی ہوتی ہے، وہ تو جسم کا کوئی بھی بال نہیں کاٹتے۔ حالانکہ اس کے باوجود ہندوستان میں جہاں سکھوں کی سب سے بڑی آبادی ہے وہاں پر ایک وزیر اعظم سکھ تھا اور اس کی داڑھی بھی تھی، اور اسی طرح بہت سارے بڑے بڑے عہدوں پہ، فوج میں جنرل کے عہدے پہ، چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو کے جب اس طرح کی دلیل دیتے ہیں تو یہ ایک نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے تو پاکستان کا ایک صدر محترم جناب رفیق تارڑ صاحب گزرے ہیں، الحمدللہ ان کی پوری داڑھی تھی، باشرہ تھے، وہ عدالت کے جج ریٹائر تھے، جج بننے سے بھی داڑھی نے انہیں نہیں روکا، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے جو صدر ہے، جو ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اس سے وہ ریٹائر ہوئے، انہیں تو کسی نے نہیں روکا۔ دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ایسے فائز ہیں الحمدللہ جن کی داڑیاں ہیں، وہ داڑھی رکھ کر جہاز اڑا رہے ہیں، پائلٹ ہیں، جنگی جہازوں کے پائلٹ ہیں، انجینئر ہیں، بڑی بڑی جو دفاتر ہیں، بڑے بڑی فرمیں ہیں، ان کے اندر وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں۔ لہٰذا یہ بھی شیطان کی سکھائی ہوئی ایک دلیل ہے۔ خدا را شیطان سے اپنی جان چھڑائیں، ہمت کریں، عزم کریں، اور یہ سمجھیں کہ میرا چہرہ میرے نبی جیسا نہیں ہے اور میں نے اپنے نبی کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو اگر چہرہ حضور جیسا نہ ہو تو کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیں۔ آٹھویں دلیل یہ دی جاتی ہے، خود ساختہ دلیل اور بہانہ جو کیا جاتا ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھیں تو ہماری شخصیت متاثر کن نہیں ہوتی، داڑھی رکھنے سے ہماری شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں ہماری شخصیت تب مکمل ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی شخصیت بنائیں۔ ہمارا لباس حضور جیسا، ہمارا چہرہ حضور جیسا، ہماری وضاقت حضور جیسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حلیہ دیا ہے ہم وہ حلیہ اختیار کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ عزت کافروں کے پاس تلاش کرتے ہیں، کافروں جیسا ہو کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں جیسا میں ہو جاؤں تو مجھے عزت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، عزت جو حقیقی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے عزت کو ایمان والے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق نہیں سمجھتے۔
تو اس کا مطلب ایک طرح سے یہ نکلتا ہے خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی نفاق کی بیماری تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ملے گی غیروں کے طریقوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ ہاں مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر عزت تلاش کی، اللہ رب العزت ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ اذلنا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عزت اسلام میں ہے، ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر کے طریقے پر کسی غیر کے پاس عزت کو تلاش کیا، عزت تو نہیں ملے گی، سراسر ذلت ملے گی، اللہ پاک ذلیل و رسوا فرما دیں گے۔ تو اس لیے خدا را اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ عزت غیروں کے طریقے میں ہے۔ جو انسان اپنے لباس اپنی وضع قطع میں مطمئن ہوتا ہے نا، دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کریں گے، اس میں ایک غلامی کا رنگ ہے، غلامی کا رنگ۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی نوکر ملازم ہو، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے کپڑے صاحب جیسے ہوں، میرے جوتے صاحب جیسے ہوں، میرا آنا جانا گفتگو کا انداز اٹھنا بیٹھنا دوستی یاری صاحب جیسی ہو۔ وہ اپنے صاحب کے سامنے تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے نا، تو آپ چیک کریں، اس کی کوشش ہوتی ہے صاحب جیسے جوتے صاحب جیسے کپڑے۔ یہ ہے غلامی۔ ہم اپنی تہذیب کو، اسلامی ثقافت کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں غیروں کے طریقے میں عزت ملے گی، غیروں جیسے چہرے میں عزت ملے گی، تو یہ عزت کبھی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اسے عزت سمجھتے رہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ سراسر ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ اسی طرح ایک دلیل یہ دی جاتی ہے داڑھی منڈوانے والوں کی کہ جناب داڑھی کا مونڈنا کون سی بڑی بات ہے، صغیرہ گناہ تو ہی ہے، ہم صغائر تو اور بھی بہت سارے کرتے ہیں، تو داڑھی پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، صغیرہ یا کبیرہ ہونا گناہ یہ ہماری نسبت سے ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں صغیرہ بھی نافرمانی ہے، کبیرہ بھی نافرمانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی کسی گناہ کو کرنا تو صغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پر اصرار کر کے ہم اس گناہ کو خود کبیرہ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا صغائر کبائر کی بحث کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ داڑھی منڈوا کر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے چہرے کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کا چہرہ بگاڑنا، آپ کی دی ہوئی وضع قطع کو بگاڑنا، یہ کون سی صغیرہ گناہ ہے؟ یہ تو کبائر میں آتا ہے، بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ جب آپ کسی گناہ پہ اصرار کرتے ہیں تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے اس گناہ کو گناہ نہ مانے تو اللہ معاف کرے، ایسے آدمی کو تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو یہ صغائر و کبائر ہماری نسبت سے ہے سب اللہ کی نافرمانیاں۔ اس گناہ کو چھوڑیں اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر 10ویں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا قریش، یہ قریش کی رسم تھی، حضور کی سنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی ملت پہ بھیجا۔ حضرت ابراہیم کا جو دین تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ترمیم کے ساتھ اسی دین کی اشاعت کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جو تھے وہ ملت ابراہیمی پہ تھے۔ جس چیز کو چاہا وہی کے ذریعے سے اللہ نے بدلا، حضور نے اس کا اعلان کر دیا۔ جیسے بیت اللہ کا طواف بھی تو پہلے سے جاری تھا، بیت اللہ بھی تو حضور سے پہلے سے ہے۔ بیت اللہ پہ بہت سارے ایسے افعال ہیں، جیسے حجر اسود کا محترم ہونا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ حضور نے جس رسم کو جس پر مہر تصدیق ثبت کر دی، وہ ہمارے دین کا حصہ ہو گیا۔ وہ اب رسم نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نکالنا تھا خود اعلان کر کے اسے نکالا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو باقی رکھا، آپ کے دین کو باقی رکھا، اور حضور نے جس کی تصدیق کی، جسے ترک نہیں کیا، وہ دین بن گیا۔ تو داڑھی پہلے سے چلی آ رہی تھی تو حضور نے بھی رکھی۔ اب اس میں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ بھائی یہ چیز بھی میرا دین ہے، یہ بھی میرا دین ہے۔ آپ نے جب اسے برقرار رکھا اور حکم دیا اوفر اللحا وقف الشوارب، تو بات ختم ہو گئی کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو یہ حضور کی سنت بن گئی۔ خدارا ایسے خود ساختہ بہانوں سے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، جتنا جلدی ہو سکے اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں۔
11واں جو بہانہ اور ہیلہ ہے اور جو دلیل دی جاتی ہے داڑھی مونڈنے والوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ برِ صغیر کے ایشیا کے علماء یہ زیادہ سختی کرتے ہیں، ورنہ مصر میں بھی داڑھی نہیں ہے، عرب میں داڑھی نہیں ہے، ترک داڑھی نہیں رکھتے۔ تو عربی کا ایک محاورہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جو انسان یا جو چیز جس جنس سے تعلق رکھتی ہے اس کا میلان اسی جنس کی طرف ہوتا ہے۔ تو جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے انہیں عرب میں بھی داڑھی مونڈے ہی نظر آتے ہیں، مصر میں بھی داڑھی مونڈے نظر آتے ہیں، ترک میں بھی داڑھی مونڈے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس معاشرے میں بھی سیم اسی طرح جس طرح ہمیں، وہاں پر بھی بہت سارے لوگ داڑھی نہیں رکھتے اور بہت سارے رکھتے ہیں، بہت سارے اس گناہ کا شکار ہیں اور بہت ساروں کو وہاں پر بھی اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ تو جہاں آپ کو داڑھی مونڈے نظر آتے ہیں تو تھوڑی سی تتبع اور تلاش کریں تو آپ کو بیت اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے ائمہ، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے ائمہ، وہاں کی مساجد کے علماء، ائمہ کرام اور بہت سارے لوگ الحمدللہ اس سنت سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ترکی میں کمال اتاترک ترک کے دور میں کچھ شدید قسم کی پابندیاں تھیں داڑھی کے بارے میں، تو وہ حالت اضطراری تھی، تو وہ سلسلہ تھوڑا سا چلا اور 100 سال تک یہ پابندیاں باقی رہیں۔ تو تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے سختیاں تھیں۔ الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول جیسا چہرہ بنائیں، ان لوگوں کو نہ دیکھیں جو گناہ میں مبتلا ہیں۔ دنیا میں گناہ والوں کو تلاش نہ کریں بلکہ اللہ والوں کو تلاش کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ آخری بات کہ اگر ہم داڑھی نہیں رکھتے، ایک معاشرے نے اس کو ایک مشکل کام بنا دیا ہے، تو کیسے ہم اس پہ آئیں گے کہ ہم داڑھی رکھیں، ہمارے لیے آسان ہو؟ تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ آدمی ہر روز رات کو سونے سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ یا اللہ میں اس گناہ کا شکار ہوں، میں اس گناہ کے ارتکاب کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ جی میں توبہ کرتا ہوں، مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے دن اٹھے اور داڑھی رکھ لے، بلکہ اسی طرح اپنے نفس کو منوائے، داڑھی کے منڈوانے کی قباحت اور شناعت اپنے اندر مضبوط کرے، اللہ سے مانگتا رہے، اس جرم کو جرم سمجھے، اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس جرم کو جرم سمجھ کر توبہ کرے، اس گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑنے کی کوشش کرے، اور ہر رات یہ کہ یا اللہ مجھے مہلت دینا، مجھے مہلت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوؤں داڑھی مونڈے ہوئے اور اسی طرح میں دنیا سے چلا جاؤں، کل میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس حال میں ہو، تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ تو میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے استقامت نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کسریٰ کے کچھ سفارتکار، کچھ اس کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں نہیں تھیں، صاف کی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنے برے لگے، اتنا حضور نے ان کے اس عمل کو ناپسند کیا، کہا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، تم نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر کے کیا شکل بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور کو کسریٰ کے نمائندوں پہ غصہ آ سکتا ہے تو اگر اپنی امت کے کسی امتی کا حضور سے سامنا ہو جائے، اور بہت ساروں کا روضہ رسول پہ جا کے حضور سے سامنا ہوتا ہے، یقین کریں وہ جاتے تو سلام کرنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے ہیں، لیکن حضور کو دکھ دے کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے کے آتے ہیں، تکلیف دے کے آتے ہیں۔ خدا را اگر روضہ رسول پہ جانا ہو تو اس سے پہلے اس عمل سے توبہ کر کے وہاں پہ جائیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس حال میں ہو کہ ہمارا چہرہ حضور کا پسندیدہ چہرہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم اس گناہ کا شکار ہیں اللہ پاک جلد از جلد اس گناہ سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔